اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری خلق میں افضلیت اور اعلیٰ مقام اپنی مخلوق میں جسے بخشا ہے وہ حضرت انسان۔ حضرت انسان کے سارے جسم کے اعضاء میں سب سے زیادہ عزت و مکرم اور مقام والی جگہ اس کا سر اور پیشانی، یعنی اس کا چہرہ۔ لیکن جب انسان اپنے اسی سر پر پیشانی کو اللہ اکبر کہتے ہوئے زمین پر رکھتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں دیکھو ذرا، میرے انسان نے اپنی افضل ترین چیز کو میری مخلوق میں سے ادنا تر شے کے ساتھ میری ذات کی خاطر ملا دیا، میری ذات کی خاطر، کیونکہ یہ جو مٹی ہے یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ ادنا تر چیز ہے۔ ادنا تر چیز کے ساتھ جب انسان اپنی پیشانی ملاتا ہے تو رب کی رحمت کا دریائے رحمت جوش میں آ جاتا، انسان کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور رحمت کی برسات کر دی جاتی ہے۔ یہ سجدہ اللہ رب العزت کی محبت کی علامت، یہ سجدہ اللہ رب العزت کی رضا کا سبب، اللہ رب العزت کی قربت کا معیار، اللہ رب العزت کے ساتھ جڑنے کا شوق دلاتا ہے۔ یہ سجدہ وہ سجدہ ہے جس میں رب تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ تمام برائیوں سے روک دیتا ہے، انسان کو اچھائی اور خیر کی راہ پہ گامزن کر دیتا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ کے دور خلافت میں ایک شخص کے دل میں کسی عورت کی محبت جانشین ہو گئی۔ وہ نوجوان اس عورت کے راہ پہ کھڑا رہتا، ایک دن اس عورت نے کہا کہ تو میری راہ پہ کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ وہ نوجوان کہتا کہ میرے دل میں تیری محبت آ گئی۔ وہ تربیت یافتہ خاتون ہے، وہ کہتی ہے کہ اللہ کے بندے میری ایک شرط ہے، اگر تو وہ پوری کر دے تو میں تیرا کہنا مان جاؤں گی۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ شرط کیا ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے کہ ایسا کرے 40 دن تک آپ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ان کی امامت میں صبح کی نماز با جماعت ادا کیا۔ اب شرط بھی تو دیکھیے نا، جب اس نوجوان نے باقاعدگی کے ساتھ 40 دن تک صبح کی نماز با جماعت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ادا کی، جب 40 دن مکمل ہوئے اس خاتون کا آمنا سامنا ہوا اس نوجوان سے، نوجوان اپنی گردن کو جھکا لیا اور گردن کو جھکاتے ہوئے گزر گیا۔ خاتون پوچھتے اللہ کے بندے تو وہی ہے نا جو مجھے تکا کرتا تھا؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ سجدے کی لذت نے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت نے وہ شوق عطا فرمایا ہے، اب نگاہوں نے تجھ سے بڑھ کر کسی اور حسن کو دیکھ لیا ہے، اب میری نگاہ تجھے نہیں اسے تکا کرے گی۔ محترم المقام، یہ نماز، یہ سجدہ ہے اس کے متعلق رب تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک یہ نماز انسان کو برائی اور ہر قسم کی بے حیائی سے روکتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے معاشرے کو بہتر بنانا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد حیا کا پیکر بنے، وہ حیا جس کے متعلق تاجدار کائنات نے فرمایا یہ ایمان میں سے، حیا ایمان میں سے ہے، اور آقا نے فرمایا حیا اور ایمان ایک ساتھ رہتے ہیں، جب تک حیا ہے تو ایمان بھی ہے، حیا چلا گیا تو ایمان بھی چلا گیا۔ اور بعض مقامات پر کہا گیا کہ حیا تقویٰ کی بنیاد ہے۔ محترم المقام، اگر ہم اپنی اولادوں میں، اپنی نسلوں میں، اپنے گھرانوں میں حیا رکھنا چاہتے ہیں تو ان کے اندر سجدے پیدا کر دو، انہیں سجدے کا شوق دلا، ان کے اندر سجدے کا ذوق پیدا کر دو۔ یقین مانیے جب سجدہ آئے گا تو رب کریم ایسا حیا عطا فرمائے گا کہ والدین کے سامنے بھی نظریں جھکی ہو، والدین کی فرما برداری بھی ہوگی، والدین کی اطاعت بھی ہوگی، والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی ہوگا، والدین کے ساتھ بھی خیر ہوگی، اور رب تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریزی بھی ہوگی۔ محترم المقام، یہ سجدہ ہے، اپنی اولادوں میں سجدے کا شوق پیدا کر، اور سجدے کا شوق پیدا کرنے کے لیے اپنے گھر میں نوافل ادا کیا کرو، اور اپنی اولاد کو اپنے ساتھ کھڑا کیا کرو، اپنی بیوی کو اپنے ساتھ کھڑا کرو کہ تم بھی میرے ساتھ مل کر نماز پڑھ۔ تہجد کی نماز ہے، فرض نماز مسجد میں ادا کر دو، اور باقی نماز بقیہ نماز گھر میں جا کر ادا کرو، گھر والوں کو اپنے ساتھ کھڑا کرو تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ نماز پڑھنی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ کھڑا کر لو، ان کے اندر سجدے کا شوق اور ذوق پیدا کر۔ جب سجدے کا شوق اور ذوق پیدا ہوگا، یقین مانیے حیا تو آئے گا ہی، حیا تو آئے گا ہی، اور پھر ساتھ میں رب تعالیٰ آپ کے گھرانے کو جہنم کی آگ سے بھی محفوظ فرما لے گا۔